کے لیے بنایا ہے وہ کام مردوں کے کام سے الگ کام. اللہ نے مردوں کے طبیعت میں مزاج میں سختی کو برداشت کرنا، صبر کرنا، دور اندیشی، قوت ضبط، تحمل کی طاقت رکھی اور مردوں اور اللہ نے مردوں میں رکھی اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ محبت کا جذبہ رکھا. عورتوں کا پل میں ماشا ہونا اور پل میں تولا بن جانا، پل میں روٹھنا اور پل میں مان جانا، پل میں شکایت کرنا اور فوراً اپنے شوہر کے لیے جان تک دینے کی بات کرنا، یہی وہ جذبہ ہے جو خالق کائنات نے، رب العالمین نے عورتوں کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ دسمبر اور جنوری کی سردیوں میں جس میں ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، ایسی سردی اور ٹھنڈ رات میں ایک بچہ جب بستر پر وہ پیشاب کرتا ہے اور اس بچے کو رات میں تقاضا محسوس ہوتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے جسم سے کمبل اور لحاف ہٹایا بھی نہ جائے، میں اٹھے تو تیار نہیں ہوں. لیکن ایک ماں کا جگرا ہے، ایک ماں کا جگر ہوتا ہے کہ وہ ماں گرم بستر سے اٹھتی ہے اور اپنے بچے کے تقاضے کو پورا کرتی ہے اور پھر وہ سردی میں گرم بستر میں داخل ہوتی ہے. یہی محبت کا وہ جذبہ ہے، یہی محبت کا وہ جذبہ ہے جو بازاروں میں نہیں بکتا، جو دکانوں میں نہیں بکتا، جو خریدا نہیں جا سکتا. یہ جذبہ وہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے عورتوں کی فطرت اور عورتوں کی طبیعت میں رکھا ہے. میرے بھائیوں، یہی وہ جذبہ ہے جو اللہ نے عورتوں کی طبیعت اور عورتوں کی فطرت میں رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگوں، میرا خود چل کیا مولانا کوئی دقت ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں ہیں، پل میں اٹھتی ہیں، پل میں مانگتی. 1 سال سے بننے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا میاں، کبھی اس نے پیسہ نہیں بھیجا. وہ مزدوری کر کے نیا اور میکے سے لا کر اپنا اور اپنے بچے کا گزر بسر کر رہی ہے. لیکن 1 سال بعد جب وہ گھر آنے کے لیے بیرپور اترتا ہے تو اس کی بیوی اس کے انتظار میں اپنی آنکھیں بچھائے رہتی ہے اور اس کو کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ تم نے 1 سال سے مجھے پیسے کیوں نہیں بھیجے، بلکہ وہ اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سہاگ کے لیے اور اپنی خوشگوار زندگی کے لیے. یہ ایک عورت ہی کا جذبہ اور جگرا ہے جو کار فرما ہے. دنیا میں کوئی اور انسان ایسی قربانی نہیں دے سکتا. اس لیے جذباتی ہوتی ہے عورتیں. جذباتی ہونا یہ عورتوں کا حسن ہے. یاد رکھیے، تفہیم شریعت کا مسئلہ ہے. عورتوں کا جذباتی ہونا یہ عورتوں کا حسن ہے. اگر عورتیں جذباتی نہ ہو تو وہ ٹوٹ کر اپنے شوہر سے پیار کیسے کرے؟ اگر عورتیں جذباتی نہ ہو تو اپنے باپ کی دہلیز کو چھوڑ کر سسرال میں آ کر سسرال کو اپنا گھر کیسے سمجھے؟ اگر اس کو جذبات نہ ہو
تو ایک اجنبی آدمی جس سے اس کا نکاح کر دیا گیا اس کے لیے مرنے جینے کی قسمیں کیوں کھا رہی ہیں، جبکہ عورت اور مرد دونوں میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ موٹر سائیکل کے دو پہیے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ویسے ہی جیسے ایک عورت ایک مرد کے بغیر بیکار ہے، ایک مرد بھی ایک عورت کے بغیر ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ بالکل ہی برباد اور بیکار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری بیویاں ہیں کبھی ناراض ہو جاتی ہیں، کبھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، تم کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، آپ چاہتے ہو کہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرو، آپ کی بیوی کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم اپنے بھائی کی بیٹی سے کریں گے، بہت تکلیف ہوتی ہے، من میں تو آتا ہے کہ دو چار رکھتے میں ان من ازواجکم، تمہارا بیٹا کہتے ہو کہ ویرپور نہیں جانا ہے تمہیں، وہ دوسرے کی موٹر سائیکل دوسرے سے چابی مانگ کر اور یہاں سے وہ ویرپور چلا گیا، اور باپ کو جب معلوم ہوا تو سخت ناراض بھی ہوئی، طبیعت میں تو یہ بات آئی کہ ایسے اولاد سے اولاد کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، ایسا غصہ آیا، جماعت میں جانا چاہ رہے ہیں، چلا میں بیگم کھڑی ہو گئی، رمضان ہو رہا ہے، افطار کا کوئی انتظام کیا نہیں، چل دیے جماعت میں اپنے وہاں دوبارہ گھوم گھوم کر، اور یہاں کیا ہے وہی چنا وہی پٹھا، نہیں جانا نہیں ہے، انتظام کر کے عید کے کام میں جا رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے ہمارے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، دین کا کام نہیں ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بہت غصہ آتا ہے بیوی پر، بہت غصہ آتا ہے بچے پر، طبیعت چاہتی ہے کہ کیا سے کیا کر رہے، اللہ نے فرمایا فاحذروہم، چھوڑو، کیا بات کہا قرآن میں، تمہاری بیوی دشمن بن جاتی ہے، تمہارا بچہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فاحذروہم، چھوڑو، درگزر کرو، تیر کا تار مت بناؤ، راہی کا پہاڑ مت بناؤ، بات کو بتائیے مت کرو، چھوڑو ہٹاؤ۔ عورت ذات ہے جذبات میں بہہ گئی ہے، اس لیے تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، قرآن نے تین لفظ کے بارے میں درگزر کر دو، معاف کر دو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو جو تم کو اس نے تکلیف پہنچایا ہے، کہ اللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے مردوں کو، ایسا تھوڑی ہے کہ معمولی بات ہوئی اور اٹھا کے چار طرح کا بیوی کو رکھ دیا، میں بیوی کو مارنے کی چیز ہے، حرام ہے، کیا سمجھ لیا؟ آئے گا ہمارے حضرت بیوی کو ہم مارے ہیں تو مارنا تو ہمارا حق ہے، بیٹی والے نے تمہارے آپ بیچ دیا ہے کیا؟ کیا سمجھ لیا تم نے؟ غلام بنا لیا تم نے اس کو، بیچ دیا ہے، نہیں مارے، آپ خبردار خبردار۔ ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان، کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب بازار سے آتا ہوں، کھیت سے آتا ہوں، باغ سے آتا ہوں، آنگن داخل ہوئے نہیں کہ بیوی کی زبان کینچی کی طرح کھچ کھچ چلتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا،
ایسا کیا دوسرا کیا، 1,00,000 باتیں بولتی ہے، فی لسان النداء یا رسول اللہ، میری بیوی بولتی ہو بہت برا بلا کہتی ہے، آپ اجازت دیجئے تو میں اپنی بیوی کی پٹائی کروں۔ قربان جائیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہماری بہنوں، ہمارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، بیوی کوئی مارنے کی چیز تھوڑی ہے، بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے۔ تمہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں کروں کیا؟ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو علیحدگی اختیار کر لو، الگ ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، لیکن مار نہیں سکتے۔ آگے سنو، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِي صُحْبَةٌ مِّنْهَا یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیوی سے محبت بھی بہت ہے، مجھے اس سے بچے بھی ہیں، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر میں کے جا کے بیٹھے گی دوبارہ آئے گی نہیں، میں یہ کر نہیں سکتا، مجھے اس سے لگاؤ بھی بہت ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صبر کرو، اللہ تعالی بیوی کی زیادتی پر صبر کرنے کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا، لیکن ماننے کی اجازت نہیں۔ کیا مسلمانوں کے گاؤں میں، محلے میں اسلام کا مذاق نہیں ہے کہ بیوی کو مارنا شوہر اپنا حق سمجھتا ہے؟ اور جب مزاج میں آیا، اسلام تو اپنے باپ کی تعبیر ہے، شریعت اپنے گھر کی رپورٹ کی ہے، جب مزاج میں آیا اٹھا کے طلاق بھی ٹھوک دیا۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے اسلام کا؟ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ اے نوجوانوں، فرمایا آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کی نظر میں اچھا ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں اچھا ہو، گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، اور میں تمہیں سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کی نظر میں تمہیں سب سے اچھا ہوں، میرے اخلاق اچھا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میری بیوی صبح دوپہر شام رات ہمیشہ غلطی کرتی ہے، دن اور رات میں کتنی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی دن اور رات میں 100 بار بھی غلطی کرے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ، یہ ہے صالح اور پاکیزہ اسلامی معاشرہ۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کھانا، خرچہ، دوا، علاج، مکان، ضروریات، ساری ذمہ داری تمہارے شوہر نے اٹھا رکھی ہے، نکاح کے ایک موڑ کی وجہ سے۔ دیکھو، اس کی قدر کرو، اس کی خدمت کرو، جائز باتوں میں اس کی بات مانو، اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھو، وہ جو کہے اس کو مانو۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا پڑوسن میں یہاں مت جاؤ، تو تم کہتی ہے کہ ہم جائیں گے، تمہارے باپ کا مدارہ تو روک لے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔
یہ نافرمانی ہے، یہ سخت گناہ ہے، یہ جہنم میں جانے کا کام ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ ماتت، بہت سے سنی حدیث شریف، بالکل آخری مرحلے میں ہم چل رہے ہیں۔ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جس عورت کی موت ہو اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، شوہر کی بات کاٹ کر نظر نہیں آتی، شوہر سے بھی پوچھے وہ بازار نہیں جاتی، شوہر سے بھی پوچھے وہ اس کے یہ ٹولا وہ ٹولا چکر نہیں لگاتی، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی، اس کا شوہر اس سے خوش ہے۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے تو اس کا شوہر اس سے خوش تھا، دخلت الجنہ، تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس میری بہنوں، اگر ہماری ہر بہن اور ہر بیٹی اپنے شوہر کی بات ماننے کے لیے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، اور ہمارا ہر بھائی اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے پہلے سے بیٹھا رہے، تو بھلا بتائیے کہ وہ گھر جنت نشان بنے رہے ہیں؟ کیا وہ معاشرہ پاکیزہ اور صالح معاشرہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بولیے، بنے گا۔ اسلام اسی سماجی زندگی کا تقاضا کر رہا ہے، اسلام ایسے ہی گھریلو زندگی کا تقاضا کر رہا ہے، تب جا کر اسلامی اور پاکیزہ صالح معاشرہ کی تشکیل عمل میں آئے گا۔ یہ کام کرنے کا۔ اور آخری بات میں یوں کہوں کہ یہ زمانہ فتنے کا ہے، ایمان کے لٹیرے اور خریدار ہر نکڑ اور چوراہے پر وہ ایمان کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بھتیجیوں، ہماری بھانجیوں، ہماری بہنوں، پوری قوم کی عزت و آبرو آپ کے قدموں میں ہے۔ ہماری پگڑیاں، ہماری ٹوپیاں ہماری بہنوں کے قدموں میں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو قوم کی عزت کو سلامت رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو قوم کی عزت کو نیام کریں۔ میری بہنوں، یہ سمجھو کہ میں عام عورت نہیں ہوں، میں ایک مومن کی بیٹی ہوں اور مومن کی بہن ہوں، میں مومن کی بیوی ہوں، میں ناچنے والی، میں ناچنے والی، گانے والی، فاحشہ، فاجرہ، ننگا پن اختیار کرنے والی ایسی عورت نہیں ہوں، میں قرآن والی ہوں، میں اسلام والی ہوں۔ اور مزاج یہ بناؤ کہ جان جائے تو چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اے میری بہنوں، یہ مزاج بناؤ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن کسی مشرک کے ہاتھوں میں ہم اپنا ہاتھ نہیں دیں۔ ہماری زندگی تباہ ہو جائے لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
ولو اعجبکم۔ اے ہماری بیٹیوں بہنوں، یہ سمجھو کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والی لڑکی کا نکاح کسی مشرک سے حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، زناکاری ہے، بدکاری ہے، ایمان بھی جائے گا، جسم بھی جائے گا، عزت بھی جائے گا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے لوگوں، اے نوجوانوں، کسی غیر ایمان والے سے نکاح نہ کرو، چاہے وہ عورت کوڑ پڑی کی طرح کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی حسین ترین کیوں نہ ہو، چاہے وہ مس ورلڈ کیا مس یونیورس کا نہ ہو۔ ایمان والی وہ غریب، وہ مزدور کی بیٹی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا قلب نور ایمان سے منور ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی مشرک سے نہ کرو، اگرچہ وہ آدمی دنیا کے بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن غلام اس مشرک سے ہزار آگے بہتر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رب نے کہا۔ اس لیے میری بہنوں یہ سمجھو کہ میں مومن کی بیٹی ہوں، میں مومن کی ماں ہوں، میں ایک مومن کی بہن ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی ہوں، میں جان دے سکتی ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتی۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو جان لے کر ایمان بچانا ہے، ایمان دے کر جان نہیں بچانا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، چاہے بھوک سے، فقر سے، غریبی سے منہ رگڑ کے مر جاؤ لیکن ایمان بچا لو۔ بس یہی بات ہم کو آپ سے کہنی ہے۔ ایمان کے لٹیرے ہر چوراہے پر، نکڑ پر، ہر گلی کوچے میں کھڑے ہیں۔ اے ہماری بیٹیوں، جب ہماری کسی بہن کا قدم پھسلتا ہے تو وہ نہیں پھسلتی، پوری قوم کی عزت اتر جاتی ہے۔ جب ہماری کسی بہن کا قدم اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو اس کا قدم نہیں ہٹتا، بلکہ ان علماء اور تمام ذمہ داروں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہماری عزت آپ کے قدموں میں ہے۔ خدا کے واسطے یہ سمجھو کہ ہم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اے مومنہ عورتوں، اے ہماری دینی بہنوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ ایمان والیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ پاکیزہ زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں، تو دیکھو کسی اجنبی سے دیوار کے پیچھے بھی اگر بات کرنی ہو تو نرم و نازک انداز میں باتیں نہ کرنا، سافٹ کارنر کے ساتھ بات نہ کرنا، نخرے سے بات مت کرنا، لہک لہک کے بات مت کرنا، بلکہ سختی کے ساتھ اخلاق تو ہو لیکن الفاظ میں خشونت ہو، کھردراپن ہو، تاکہ وہ اگلا آدمی تمہارے اندر شہوت کی نگاہ نہ رکھ سکے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. خیر باتیں بہت ہو گئی. یہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اگر میں بات کروں تو شاید بات بہت لمبی ہو جائے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنوں ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں پر چیتے کی نظر رکھو اور سونے کا نوالہ کھلاؤ. بس ہر دادی اور نانی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نواسیوں اور پوتیوں پر نظر رکھو. اور وہ باپ کیا باپ ہے؟ ارے اس سے گیا گزرا کون انسان ہوگا جو اپنے 2 بچوں اور 2 بچیوں پر نگاہ نہیں رکھ سکتا اور 2 بچیوں اور 3 بچیوں کی تربیت نہیں کر سکتا؟ اس کو کھلے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حوالے. مردوں ایسے لوگ جو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہیں کرتے اور کھلی چراگاہ میں اس کو چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. جب ہماری قوم کا ایک آدمی اپنے 2 بیٹیوں اور 3 بیٹیوں کی تربیت نہیں کر سکتا, ان پر نگاہ نہیں رکھ سکتا, تو یہ مفتی مجیب الرحمان کی کیا اوقات ہے اور یہ مفتی سمید کی کیا اوقات ہے اور ہماری کیا بساط ہے کہ ہم پوری قوم کی بچیوں پر نگاہ رکھیں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اپنی ذمہ داریوں اور اپنی مسئولیت کا احساس کرو. نانی ہو نواسی پر, دادی ہو پوتیوں پر, بڑی امی ہو اپنی بیٹیوں پر, ماں ہو بھابھی ہو اپنی نندوں پر نگاہ رکھو, تربیت کی نگاہ رکھو. اور جب وہ گھر سے نکلیں تو ان سے کہیے دوپٹہ, حجاب, نقاب اور اوڑھنی کے ساتھ وہ گھر سے نکلیں اور انہیں سمجھائیے اے میری بیٹیوں, یہ حجاب, یہ نقاب, یہ دوپٹہ, یہ گھونگھٹ یہ معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ فاطمہ الزہرا کی وہ چادر ہے جس چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی بیٹیوں کے سروں پہ تان دیا. اور فرمایا اے میری بیٹیوں, جب تک تم اس چادر کی حفاظت کرو گی اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا. اور جس دن تم نے اس چادر کو بوجھ سمجھ لیا اللہ سے بازار کرے رسوا اور ذلیل. بس میری بہنوں, ہم نے آپ کے حوالے سے گھریلو زندگی کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے, آج فاطمہ الزہرا کے اس جلسے سے آپ اپنے دوپٹے میں گرہ لگا کر لے جائیے اور اپنے گھروں میں ضرور ان باتوں پر عمل کیجیے. انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا. اور یہ بات سنو کہ کوئی بھی بیٹی ایسی نہ رہے جو فاطمہ الزہرا اس مدرسے میں آ کر اپنا ایمان ٹھیک نہ کرائے اور اپنا قرآن ٹھیک نہ کرائے. اپنے گھروں سے بچیوں کو بھیجو, ہر حال میں بھیجو. یہ ادارہ پڑھنے کے احترام کے ساتھ صرف بچیوں کی تعلیم و تربیت پر غور کرے گا. بچیوں کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرے گا. اس کو مختص کیجئے بنات کے لیے نظام پردہ, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ویسے کہ قاضی یہ میرا حکم. انشاءاللہ میں آج کے اس اجلاس میں آپ سبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ادارے کی ترقی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بولو, ارے دونوں بولو. بولتے کچھ کرتے ہونی چاہیے نہیں تو جب ہونی چاہیے. تو آج اس اسٹیج کے سامنے آپ سب اس ادارے کو تعاون پیش کریں, وہ بھی نقد, اور وہ بھی ابھی چاہے 100 ہو, 10 ہو, 50 ہو, 500 ہو, کوئی قید نہیں ہے. تبرعات میں کوئی شرط نہیں ہے. آپ ہمیں یہ یقین دلائیے کہ ہم اپنے جیب سے ہر طرح کی قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ. مولانا چاہیے چاہیے اور 2 منٹ کا وقت ہے. ہر آدمی اپنا تعاون, عورتیں بھی مرد بھی, جن کے جیب میں 100, 200, 500 ہماری ننھی منھی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کے
لیے، استحیا کے لیے اور ان کے بقا کے لیے اور فاطمہ المزدہرہ جیسے ادارے کی ترقی کے لیے میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 منٹ کا وقت ہے، جس کو بھی دینا اٹھیے اور جلدی سے ڈالیے اس کو آپ جلدی تو ہر آدمی کوئی آدمی خالی نہ رہے چاہیے کہ 10 روپے چاہیے، کوئی روپے چاہیے، اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کے ڈالیے اس رومال میں ڈال دیں۔ صدقہ زکوٰۃ نہیں، صدقہ نافل